5 ख्वाब جو انسان بھی دیکھے یا ان میں سے ایک بھی دیکھے تو وہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانی ہے، وہ مسلمان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ اللہ نے جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40واں ایسا یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کریں۔ تو ناظرین، شیطانی خواب وہ خواب ہوتا ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ اس جیسے لوگوں کو جب خواب آتا ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، یہ وہ خواب ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی اور بھی دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو اس کے ذہن میں اندر سارا دن ایسے ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ان لوگوں کو آتا ہے جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کی نصف حصے کے بعد آئے تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں آپ کے ساتھ آپ کے اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچیے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو دنیا میں رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ چوک در چوک ان قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قریب کی ایک نشانی ہے۔
اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اپنے خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، اس حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کوئی خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور آپ جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔